السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ البخاری. محترم حضرات، میں جس عنوان پر آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین پہ جو ہنگامہ برپا ہے، اس میں وہ لوگ جو اندر سے پریشان ہیں وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے. ہم دونوں بات کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، اس وقت امت جو ہے وہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک ایک بات نوٹ کر لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، اس کو بھی نوٹ کریں. ایک طبقہ تو اس میں بے حص ہے، ان کو یہ سب کیا ہو رہا ہے اس سے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اگر پرابلم میں ہیں تو دنیا میں پرابلم ہے، اگر وہ انجوائے کر رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے. کیونکہ سوشل میڈیا نے ایک بڑے طبقے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، تو ان سے ہمیں کوئی خاص بات نہیں کرنی ہے. ایک طبقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں. جو بھی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، سب کا جواب بھی دیتا جاؤں گا، کہ جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں اور فلاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف سب سے خطرناک عقیدہ کفار قریش ہے. بڑی موٹی بات ہے، اسی لیے آپ کو مجبور ہو کر کے مکہ کو چھوڑنا پڑا. لیکن جیسے ہی آپ مدینہ پہنچے اور پہنچتے ہی پتہ یہ چلا کہ جن کا عقیدہ شرک ہے، جن کا عقیدہ بہت خراب ہے، ان کے یہاں قحط پڑ گیا اور ایک ایک دانے کے محتاج ہو گئے. اب حبیب مصطفیٰ کو یہ پالیسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں پر مصیبت آئی ہے، ایک ایک قطرے کے محتاج ہیں. اچھا ہوا کیونکہ ہمارے عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ ہے. حبیب مصطفیٰ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ پریشان ہیں اور حالات واقعی میں خراب ہیں، حالانکہ اس وقت مدینے میں ابھی اسلامی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، ابھی جسٹ آپ مدینہ پہنچے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے صحابہ تھے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ مکے والوں کی مدد کریں. جبکہ عقیدہ دونوں کا کیسا کیا تھا؟ ایک دم اینٹی تھا. انسانیت کے ناطے ہمیشہ ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. تیسرا گروہ کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبتیں آئی ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اچھا، میرا کہنا یہ ہے اس طبقے سے کہ جب تمہارے گھر میں تمہاری اہلیہ بیمار ہوئی تو وہ بھی تو کوئی نہ کوئی اپنے ہی کرتوت سے پرابلم آئی تھی، تب تو آپ ہاسپٹل لے کے بھاگے تھے. اگر کسی کافر کے گھر میں آگ لگ گئی تو آپ یہی کہیں گے کہ ان کے اپنے کرتوت تھے، اچھا جل جائے. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے کہ آپ کی جو طاقت ہے آپ اس آگ کو بجھانے کی فکر کریں. فسادات ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے فساد ہوا. اب فساد کی وجہ سے جن کے اوپر بھی ظلم ہوا، کوئی بھی برادری ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. لہذا یہ عقیدہ، یہ گروپ جو کہہ رہا ہے کہ مصیبتیں ان کے اپنے کرتوت سے آئی ہیں، تم پر بھی مصیبت اپنے کرتوت سے آئی ہے. ہمارے گاؤں کے قریب میں ایک پنڈت رہتا تھا، بڑے ہم سے الگ تھلگ تھے. تو ایک دن آ کے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، آپ کے جتنے کام ہیں سب ایشور کے خلاف ہیں. تو میں پہلے تو چونک گیا. ہم نے کہا پنڈت جی کیا بات کہہ رہے ہو؟
کہا ایشور ہی لوگوں کو پریشان چاہتا ہے، پریشان کرے. تم ان کی جا کر کے کسی کو رکشہ دلاتے ہو، کسی کو کیا کہتے ہیں ہاتھ کی مشین دلاتے ہو، کسی کی شادی کی مدد کرتے ہو. آپ ان کی مدد کریں جس کو ایشور نے اچھا رکھا ہے. ایشور ان سے خوش ہے اور آپ مدد الٹی کر رہے ہیں. ان کی جا کر مدد کرتے ہیں جو آپریشن نہیں پیسہ تو آپ اس کو ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں اپنے ایمبولینس سے. تو پہلے میں سمجھا کہ مذاق میں، کیونکہ کرتا رہتا تھا مذاق. تو ہم نے کہا پنڈت جی واقعی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کا یہ وشواس ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب، یہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ پنڈت جی، ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بہت بڑی گانٹھ پڑ گئی تھی، تو تم اس کو ہاسپٹل لے کر کیوں بھاگے؟ تم کو تو مزید ایسا کرنا چاہیے تھا کہ وہ گانٹھ بڑھ جائے، کیونکہ ایشور نے ہی تو گانٹھ ڈالی ہے نا. تو وہ ایشور نے جو گانٹھ ڈالی ہے تو آپ اس کا آپریشن کرنے لے کر کے کیوں بھاگے؟ جب تمہاری ذات کا معاملہ آ گئے تب تو تم اپنا ٹریٹمنٹ کرو، اور جب انسانیت کا معاملہ آ جائے تو بولو ان کے کرتوت ہیں. یہ پالیسی اسلامی پالیسی نہیں ہے. یہ تیسرا گروہ ہے. چوتھا گروہ جن سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں ایک بڑا طبقہ، خاص کر ہم بھارتی لوگ یا ایسے تمام ممالک کے لوگ کہ جہاں پر گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ یا تو ان کے خلاف ہے اور یا سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، لہذا ہم کو اپنی جمہوریت کے لحاظ سے اقدام کرنا چاہیے. بڑی تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ جس طریقے سے، حالانکہ انہوں نے جو دلیل دی ہے تنظیموں نے، آرگنائزیشن نے، انہوں نے یہ کہا کہ تم نے خود ان کو سمجھا کہ مظلوم ہے. ایک بات سنیے گا. اور تم نے یہاں سے ان کو کیا کیا، جہاز کے ذریعے ان کے لیے آپ نے کھانے پینے کا یا جو بھی مدد کیا. اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں وہ مظلوم ہیں تو آپ مسلمانوں کو یا ہر اس شخص کو جو انسانیت کا درد رکھتا ہے ان کو ان کی مدد کرنے کے لیے قانونی چارہ گوئی فراہم کیجیے. اس پر ابھی تک کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی ہے. دلیل انہوں نے بہت مضبوط دی ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ بھارت سرکار نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں حماس کو چرم پنتھی گروہ تسلیم نہیں کرتا. گرچہ انہوں نے جو دلیل دی وہ اپنے فیور کی دی. اس نے جو بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں حماس کی کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں ان کو چرم پنتھی کی لسٹ میں ڈالوں. یہ کہہ کر کے یہ سب ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈپلومیٹک بات بھی بہت بڑی بات ہے. تو اس طریقے سے ہماری مسلم تنظیمیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی مدد کیسے کی جائے. اب جب تک کچھ نہیں ہوتا ہے تب تک کیا کرنا ہے، یہ بات بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ ایسا، ابھی میں نے جو شاہ بازار میں تقریر کیا تھا اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی، آج اس کو اور اچھے انداز میں اور مدلل بات کر رہا ہوں. ایسا حماس نے کیوں کیا؟ جب ہم کو معلوم ہے کہ ہماری طاقت لمیٹڈ ہے اور ایک آدمی دنیا کی 5ویں نمبر یا 4تھی نمبر کی فوجی قوت رکھتا ہے، تو ایسے آدمی سے کیوں ٹکرایا گیا؟ یہ ایک سوال یا نشان ہے. بہرحال سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے جوابات آ رہے ہیں، اس میں سے ہم ایک جواب صرف آپ کو دینا چاہتے ہیں. ہم وہ بات کہنا چاہتے ہیں جو اقوام متحدہ UNO کے جنرل سیکریٹری نے یہ بات کہی، جس سے اسرائیل ان پر سخت ناراض ہوا، اور اسرائیل کا ریپرزینٹیٹو موجود تھا جس وقت UNO کے سیکریٹری نے یہ بات کہی. کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ یہ 7 اکتوبر 2023 کا جو حملہ ہوا یہ اچانک کہنا صحیح نہیں ہے. یہ اچانک کہنا صحیح نہیں ہے. ایک آدمی کو تم نے 35 سال سے اوپن جیل کی طرح رکھ رکھا ہے. یہ 35 سال سے جو اوپن جیل تم نے ان کی بنا رکھی تھی، یہ اس کے نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ اچانک ہوا ہے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا.
ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے۔ ایک آدمی کو مسجد میں بند کر دیا جائے یا کسی گھر میں بند کر دیا جائے، مین دروازہ لاک کر کے آپ چلے جائیں، جب وہ شیشہ توڑ کر کے باہر آنا چاہتا ہے تو وہ چرم پنتھی کہلاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ مین دروازہ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گیا ہے کہ شیشے کا دروازہ توڑے۔ جب وہ شیشے کا دروازہ توڑتا ہے تو ساری دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ اتنے بدماش لوگ ہیں کہ گیٹ سے نہ جا کر کے جان بوجھ کر کے شیشے کا دروازہ توڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ دروازہ لاک ہے۔ اب وہ مجبور ہے بیچارہ، اس کو آج نہیں تو کل یہ قدم اٹھانا ہی اٹھانا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اچھا، حقیقت کیا ہے؟ وہ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ اس علاقے میں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، ہمارا ملک ہونا چاہیے؟ میں اپنے گھر میں آپ کو لا کر کرائے پہ رکھ لوں یا ایک گھر دے دوں پرماننٹ، ایک گھر کمرہ دینے کے بعد آپ کچھ دن کے بعد دعویٰ کریں کہ پورا گھر ہمارا آیا، بتائیے یہ انصاف کی بات ہے؟ یہی کیا، بس صرف مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی؟ میں ابھی آپ کو ان کی پوری تاریخ بتاؤں گا کہ حبیب مصطفیٰ کے زمانے سے لے کر کے 1943 تک یہ کیوں دنیا سے بھگائے گئے، اور آخر جب ان کو پناہ ملی، سب سے سکون کے دن ان کے، جب بخت نصر نے ان کو بھگایا تو مدینہ میں جتنے دن رہے اتنے دن سکون سے رہے، اور جب ساری دنیا نے بھگایا 1400 سال تک تو سب سے زیادہ سکون میں آ کر کے پھر کہاں رہے؟ پھر مسلمان کنٹری میں رہے۔ اب ایک آدمی ایک کمرہ دے دیا گیا اور کرتے کرتے آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی 78% زمین پر قبضہ کر لے اور مزید کے لیے 82% جانے کے لیے تیار ہے، تو سامنے والا مرتا کیا نہ کرتا؟ لہذا مجبور ہو کر کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ اتنا لمبا جو، حالانکہ یہ سب طے ہو چکا ہے پہلے کہ فلسطین کہاں رہے گا، کتنی جگہ ان کو دی جائے گی، سب ہو چکا ہے۔ یہ 35 سال سے جو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا والے یہ جان لیں کہ یہ مسئلہ تم لوگ سمجھتے ہو بہت بڑا ہے، یہ کچھ دن میں ہم اس پر بھی قبضہ کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ان کو اس ایشو کو اور اپنی اس بات کو دنیا والوں کے سامنے بتانا تھا کہ نہ یہ حل کا مسئلہ ہے اور نہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر دنیا میں شانتی رہ سکتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا۔ آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ لاجک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تیسری بات، ایسے حالات میں آپ کیا کریں؟ یہ $1 ملین سب کوشچن ہے کہ آپ ایسے حالات میں کیا کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو یہ مطمئن کریں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی مصلحت ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے حق میں دعا کریں۔ دعا کیا کریں گے؟ سب لوگ ایک دعا کر ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، یہ کامن دعائیں ہیں۔ آپ دعا یہ کریں کہ اللہ، آپ ظالم کو کبھی نہیں پسند کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی صفت کو سامنے رکھ کر کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مثال کے طور پر آپ جاب لیس ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے جاب دے دے، ٹھیک ہے، دس از دا ون وے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ تو رزاق ہے اور میں رزق سے محروم ہوں، اور تو اگر مجھے رزق عنایت فرما دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی رزاقیت کی صفت کو مینشن کر کے، ذکر کر کے اگر دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔
اللہ انصاف پسند ہے، اللہ ظالم کو کبھی نہیں پسند کرتا ہے، اللہ قدرت والا ہے. اس کی ان صفتوں کا حوالہ دے کر کے ان کے حق میں کیا کی جائے؟ دعائیں کی جائیں. نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ مار دیے گئے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا جو بھی ہوں، پروردگار عالم ان کو شہادت کا درجہ عنایت فرمائے. یہ تو ہم اس لیے اتنا گھبراتے ہیں. کئی صحابی کا واقعہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں ایک کی بات کرتا، کہ جب ایسے موقع آئے تو انہوں نے واویلا مچانے کے بجائے جو جملہ کہا نا کہ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم، جب آ گئی موت ایک دم سامنے اور اس نے تلوار کہا فزت رب الکعبہ، قسم خدا کی میں کہتا ہوں، رب کعبے کی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ باتیں ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، وہ ان کی حیثیت کو جانتے ہیں جو ان حالات میں رہتے ہیں. ہم جن حالات میں رہتے ہیں، مرغی کھاتے ہیں، مرغی کے سامنے مرغی ذبح ہوتی، کبھی مرغی چیخی آج تک؟ آپ دیکھیں مرغی ذبح کرتا رہتا ہے اور اس کے سامنے 20-50 مرغی رکھی رہتی ہے، کبھی مرغی چیختی ہے، کبھی نہیں چیختی. مرغی کھانے والوں کی یہی حالت ہو جاتی ہے. جو کیفیت ہے وہی کیفیت ہماری ہے. ہم کو تو اب اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے، شہادت کا ثواب کیا ہوتا ہے. جتنے فرائض ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب سے ٹاپ کے ہیں. اس ٹاپ پر جو ٹاپر ہے وہ شہادت کا درجہ ہے. اس ٹاپ پر بھی جو ٹاپر ہے وہ شہادت کا درجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، دیکھ لیں ہم لوگ کس کیفیت میں اس حدیث کے نظر میں، کوئی مسلمان اس حالت میں مر جائے کہ اس کو تمنا بھی نہ ہو کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، وہ اپنے بارے میں خود فتویٰ دے کہ میں منافق ہوں. وہ خود اپنے بارے میں کہے کہ میں منافق ہوں، مفتی صاحب کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو شہادت معلوم ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتے تھے تو خط لکھا انہوں نے، کہا دیکھیے یہ تم جو ظلم کر رہے ہو بند کر دو، ورنہ ہم ایک ایسی فوج لے کر کے آ رہے ہیں کہ ان کو موت اتنی پسند ہے کہ جتنا تم کو شراب بھی پسند نہیں اس سے زیادہ ان کو موت پسند ہے. ایسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہے. غور و فکر کر لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن یہ نہ جاننا کہ موت سے ان کو ڈرا دیں گے. یہ موت کو اتنا پیار کرتے ہیں جتنا تم شراب کو پیار کرتے ہو اس سے زیادہ پیار کرتے ہو. یہ کیفیت کے لوگ ہیں، لہذا ان کے لیے آپ دعائیں کریں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، دانا دیں گے بت کی مسلم کا خدا کوئی نہیں. ایسے دعا مانگیں. قادر مطلق سے اس کی قدرت کے حوالے سے دعا مانگیں. یہ آپ ایک بنیادی کام کریں. ایمانداری سے بتائیے، تکلیف سب کو ہے. کسی ایک وقت کھانے میں آپ نے 1-2 روٹی کے بجائے جو بھوک ہوتی ہے 1 روٹی کیا ہے آپ نے کہ وہ پریشان ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. ان کی یاد میں، ان کی تڑپ کر ہمارے دل کی کیفیت جو آپ چلا رہے ہیں نا، ایسا ہونا چاہیے ویسا، یہ سب شور شرابہ ہے. اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے 1 روٹی کم کی ہے کہ وہ پریشان ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تب ہم کو اپنے دل کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. شوبازی بند کریں، حقیقت پر اترے. جب حقیقت پر اترتا ہے بندہ تب پروردگار عالم کی رحمت کیا ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے دل پہ جو گراف بنتا ہے نا، اس کی بنیاد پر تمہارے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل پہ کیا اٹھ رہا ہے. اس کیفیت پر پروردگار عالم ڈیسیژن لیتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے فون آئے ہیں، کتنے کال آئے ہیں، کتنے میسج آئے ہیں،
اس پچھلے 10 دن میں کہ مولانا صاحب یہ بات کہیے، مولانا صاحب یہ بات کہیے. میں ان کی ان باتوں کی قدر کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، قدر کرتا ہوں، لیکن یہ فارمیلٹی ہے. حقیقت پر اتریں اور اپنی ذات کو ہم سب سے پہلے حقیقت پر اتاریں. کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی عادت ہے. ایک مرتبہ سوچیں میٹھا کھاتے وقت کہ جن کو چاول بھی نصیب نہیں ہے، میں میٹھا کھا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں پارٹی کر رہا ہوں. یہ سب پر کیفیت، میں نہیں کہہ رہا ہوں پارٹی کرنا گناہ ہے، لیکن کیفیت جب ہمارے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے غم میں کھانا چاہیں بھی تو نہیں کھا پاتے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بھوک تو ہوتی ہے، کھانا دل نہیں چاہتا. وہ دل کیفیت ہوئی ہے. وہ دل کی جب کیفیت ہوگی تب حالات بدلیں گے. اتنے دل بیک وقت اگر ان کی دل کی کیفیت بدل جائے تو پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے. وہ تمہارے اور ہمارے دل کی کیفیت پر فیصلے بدل سکتا ہے، لیکن دل کی کیفیت نہیں بدل رہی ہے. صرف اور صرف کبھی ہم ان کے لیے تہجد میں اٹھ جائیں، نہیں پڑھتے ہیں تہجد، لیکن آج ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ اپنے فلسطینی بھائی کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کریں گے. تب رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دل کی کیفیت کو بدلیں تب پروردگار عالم کی رحمت کو توجہ ہوتی ہے. حبیب مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء. غور سے سنیے گا ایک بات. سید الانبیاء وعدہ ہے رب ذوالجلال کا، مالک کل کا، کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے دین کو غالب کر کے رہوں گا. لیکن جب جنگ بدر سامنے آ گئی، رات کا وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے، کاندھے پہ چادر ہے، ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے کہتے کہ پروردگار عالم، اگر آج تو نے ان 313 کی لاج نہیں رکھی تو اب اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی باقی نہیں رہے گا. ایسی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ابو بکر پیچھے کھڑے ہیں، دعا سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب میں پڑ گئے کہ حبیب مصطفیٰ اتنا زیادہ اندر سے پریشان ہے. کہنے لگے ابو بکر، اللہ کے رسول، اب اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ ایک دم فکر نہیں کریں، اللہ آپ کو ضرور جتا کے رہے گا. لیکن حبیب مصطفیٰ کی کیفیت دیکھیے، کیفیت دیکھیے. ہماری بھی کیفیت جس دن ہوگی نا، تب نہتھے میں 313 نہتھے تھے، تلوار کی جگہ پر کھجور کی شاخیں لیے ہوئے تھے. تب رب ذوالجلال نے 5000 ملائکہ بھیجے کہ حبیب مصطفیٰ کی دیکھ دعا. تب فرشتے نازل ہوتے ہیں. کب فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ دل کی کیفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. لہذا دعا دل کی کیفیت. ہم پریشان ہیں، یہی سب سے بڑے مسئلہ ہے. ان کی جانیں چلی جائیں ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے. سب بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، فضولیات ہو رہی ہیں، خدا کی قدم فضولیات ہو رہی ہیں. سب غلط ہو رہا ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے. اپنی کیفیت کو ہم بدلیں. آسمان و زمین وہی ہے، قرآن کریم وہی ہے، رب بھی وہی ہے، وعدے بھی وہی ہیں. صرف بدلا کون ہے؟ بدلے ہیں ہم. ورنہ آج بھی پروردگار عالم کی مدد ویسے ہی اترتی ہے جیسے اترنی چاہیے، اور اتر رہی ہے. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کیسے اتر رہی ہے. جس کو آپ ٹھیک ہے 15,000 مار دیے گئے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمارے پاس مرتے رہتے ہیں. جب ہم نے خون دیا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ خون ہمیشہ اپنا رنگ لاتا ہے. نوٹ کر لیں، جب خون ہم نے بہایا اس دھرتی پر، انگریزوں کے خلاف ہم نے بہایا، چھوڑنا پڑا بھارت کو. جب ہم نے خون بہایا ہے، ہمارا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن جب نظر آتا ہے تو ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. یہ ایک کرنے کا کام ہے.
نمبر 2، اپنے دل میں طے کریں. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اپنے دل میں طے کریں کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہوئے ملک کے اور ملک نے کسی قسم کی اس میں چھوٹ دی کہ آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے نیت کریں. ہر سننے والا نیت کرے کہ رب ذوالجلال میں اگر مالی مدد کر سکتا ہوں جتنا ہو سکے گا اتنا میں مدد کروں گا. یہ آپ کر سکتے ہیں. بغیر دیے ہوئے ثواب لوٹا جا سکتا ہے، بغیر دیے ہوئے ثواب لوٹا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نیت نیک کام کی نیت کر لی جاتی ہے تو اسی وقت سے حساب شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے. پروردگار عالم گنتی پر نہیں جاتا، پروردگار عالم دل کی کیفیت پر جاتا ہے. یہ دوسرا کام کیا جا سکتا ہے. تیسرا کام، حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ ذلك اضعف الایمان. رواہ ابو داؤد. اللہ کے رسول سید الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی غلط کام برائی دیکھے تو اگر اس کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کر دے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا ہے، حالات ایسے خراب ہیں تو کم سے کم اپنے دل میں جانے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے. ہمارے محدثین نے آخری ٹکڑے کی، وہ دونوں باتیں تو سمجھ میں آ رہی، آخری ٹکڑے کی تشریح کی کہ دل سے برا ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. دل سے برا ماننے میں ٹاپ پہ جو بات رکھی گئی ہے وہ بائیکاٹ ہے، کہ بائیکاٹ کیا جائے. میں یہاں 10 شادی میں میرے ساتھ ایسا ہوا. میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کو اپنی شادی میں میوزک بجانا ہے تو خدا کے واسطے مجھے نہیں بلائیے گا. اس کے باوجود بلائے. میں گیا، دیکھا میوزک بج رہی ہے، ہم نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایسے بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اسی شخص کے دوسرے لڑکی کی شادی ہوئی، اس نے کہا نہیں صاحب میوزک قطعی نہیں بجے گی. اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بڑے نمازی ہیں، بڑی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، لمبے لمبے کرتے ہیں، شادیوں میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پیٹ ان کا سب سے بڑا جہنم ہے، پیٹ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ایسے معاملہ نہیں بنتا ہے. ہمارے محدثین نے فرمایا کہ اس کا پہلی چیز ہے کہ آپ سے دل سے برا ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں ہے. ابھی بائیکاٹ کی اپیل کی جا رہی ہے. 100% بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں من کیا کہہ رہے ہیں، ارے بھائی اس کے کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی جانتے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ان کو نقصان پھر سے کو نوٹ کر لیں، اگر نوٹ نہیں کیا ہے تو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہم بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم بغض للہیت کو ظاہر کرنے کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رب کے پاس اچھا بننے کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا نقصان ہو یا نہ ہو، ان بیوقوفوں کو جواب دیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے. سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب تیرے دل کو دیکھتا ہے کہ واقعی میں اس کے اندر ایمان کی حرارت ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے. یہ چھوٹا ثواب ہے. اس کو کہا گیا الحب للہ والبغض للہ. ہم نے ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے لڑائی کی ہے، کبھی اسلام اور انسانیت اور مسلمانوں کے لیے بھی لڑائی کر کے دیکھیں. ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ہم لڑے ہیں، کبھی ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے لڑ کر کے دیکھیں. یہ بائیکاٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. وہ دوسرا جو کچھ ہوگا وہ دوسرے لوگ بتائیں گے. میں تو ایک مولوی ہوں، میں مولویانہ انداز میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اصل فائدہ ہم اپنے ایمان کے حرارت کا جو تھوڑا موڑا باقی ہے اس کا نا وہ دے دیں. ابھی میں ایک جگہ گیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، گوکاک میں شاید کل نہیں پچھلے جمعہ کی بات. کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ ٹھنڈا پئیں گے. ہم نے کہا جو بھی ٹھنڈا لاؤ گے سب تمہارا. انہوں نے کہا مولانا ہم لوگ کوئی بھی حالانکہ ایک دم
بہت معمولی سا انسان، بہت کم پڑھا لکھا انسان، اس کے ایمانی کیفیت ہے. اس نے کہا مولانا صاحب جو فریج میں رکھا ہوا تھا اور جس دن یہ اعلان ہوا ساری بوتلیں لے جا کر کے کیا کر دیا میں نے؟ گندے نالے میں ڈالا. یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا معاملہ، یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، ہر گھر نہیں تو کم سے کم 40% گھروں میں شراب بنتی تھی، بھٹی لگتی تھی، لیکن ان کی ایمانی کیفیت یہ ہوئی کہ اس بھٹی کی شراب کو نکالا اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جتنی بن گئی ہے پی لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں بنائیں گے. ہم ہوتے تو فتویٰ دیتے مفتی صاحب، لیکن ایمانی جب کیفیت ہوتی ہے نا تو وہ فتویٰ نہیں دیتی ہے، ایمان فتویٰ دیتا ہے. تب جا کر کے معاملہ حل ہوتا ہے. اور ساری شرابیں کیا کر دی گئی؟ اٹھا کر کے پھینک دی گئی. آپ کے گھر میں رکھی ہے؟ آج جائیے اپنی ایمانی کیفیت کا مظاہرہ کیجیے، بچوں کے سامنے کیجیے، بیوی کو بتا کے کیجیے، تب معلوم ہوگا کہ بائیکاٹ کسے کہتے ہیں. یہ دوسرا کام کرنے کا ہے. ہم نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ہم ان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں. دیکھیں قرآن مجید نے ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہیں بنائیے گا. یہ مطلق یہاں پہ کہا. اس کی تفسیر میں ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ یہودی، وہ نصرانی جو اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو دوست ہی بنائیے گا. کیوں؟ کیونکہ سورہ ممتحنہ کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 8 جا کر دیکھ لیجئے گا، لمبی آیت ہے، میں نے ترجمہ بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم سے اس سے نہیں منع کیا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو. میں نے نہیں منع کیا، نہ میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کرو. ان اللہ یحب المقسطین، رب ذوالجلال تو انصاف کو پسند کرتا ہے. لہذا یہ ہم اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ آپ نیت اپنی قبلہ درست رکھیں کہ بائیکاٹ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے. اس بائیکاٹ میں ایک چیز اور بھی ہے، یہ کوئی میڈیا والا نہیں بول رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تہذیبی بائیکاٹ کیجئے، سبھیتا اور کلچر کا بائیکاٹ کیجئے. وہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، آپ نے بھی عادت بنا لی شادیوں میں، اب طے کر لیں کہ حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر کھانا کھایا جائے گا. تب معلوم ہوگا بائیکاٹ کسے کہتے ہیں. بائیکاٹ صرف پیپسی کا نہیں ہوتا ہے. جب یہ کریں گے تب حبیب مصطفیٰ کی محبت دل میں جائے گی. جتنے کام ایسے کرتے ہیں جو یہودیوں نصرانیوں کے ہیں، طے کر لیں کہ حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر آئیں گے. اللہ نے اسی میں کمال رکھا ہے، اسی میں نجات رکھی ہے، اسی میں روحانیت رکھی ہے، اسی میں برکت رکھی ہے. چاہے کسی کو اس بات کا یقین ہو اور یقین چاہے نہ ہو، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے حبیب کے طریقے میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، یہ جتنی بڑی بڑی تہذیبیں اپنے آپ کو بڑی بڑی سبھیتائیں کہلاتی ہیں، سب حبیب مصطفیٰ کے طریقے کے سامنے سب فیل ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حبیب مصطفیٰ پر آئیے تب بائیکاٹ اوریجنل. وہ جو پہلا بائیکاٹ بتایا نا وہ فزیکلی ہے، یہ فکری بائیکاٹ ہے. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہم اپنی تہذیب کو اپنے حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر لائیں. ہمارے حبیب کو جو پسند ہے، دنیا بولے یا نہ بولے ہم کو بھی وہ پسند ہے. یہ ہمارے دل میں کیفیت آ جانی چاہیے، تب اوریجنل بائیکاٹ ہوگا. بات میری سمجھ رہے؟ یہ بائیکاٹ ہوتا ہے. ایسا دنیا میں، تیسری بات، ایسا دنیا میں اللہ کیوں ہونے دیتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ ایسے دنیا میں ظلم ہوتا ہے، مارے جاتے ہیں لوگ، آخر اللہ تعالیٰ کیوں ایسا ہونے دیتا ہے؟ جب ایک 3-4 باتیں جملے بول رہا ہوں، آپ سمجھیں گے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی تعداد پلاننگ سے عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گئی. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا
اور کس نے خواب دکھلایا تھا؟ اللہ نے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور وہاں پہنچ کر کیا پتا چلا کہ عمرہ ناٹ الاؤڈ، ہم تم کو عمرے میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے حرم میں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت اندر سے اپسیٹ ہوئے، لیکن اللہ ہی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جائیے، عمرہ نہ کیجیے اور اس کو جانیے کہ تمہاری جیت ہے. آپ بتائیے دنیا کا کون آدمی اس وقت بولے گا کہ ایک تو ہم ان کی شرطیں الٹی سیدھی مان رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے پرمیشن حرم میں نہیں انٹر ہونے دے رہے، اور حبیب مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بڑی جیت ہے. کوئی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. صحابہ بکھر گئے. یہ ایک واقعہ ہے، یہ ہمارے علم میں جو واقعہ ہے اس میں سے ایک ہی واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں اپنے اپنے سر کو منڈا لو، احرام کھول دو، ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا احرام باندھ کر احرام کھولنا تو جیسے کھلتا ہے ویسے کھلے گا، اگر یہ 2-4 ہاتھ کرنا چاہتے ہیں نا تو سامنے آ جائے. تیار ہیں. حبیب مصطفیٰ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ اس بار عمرہ نہیں کیجیے، اور یہ فتح مبین بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. لوگ بال منانے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو بکر کی جو شان ہے نا وہ یہ سب شان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنالٹی ہے، نوٹ کر لے، کہ جب امت کو مایوسی آتی ہے تو ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں. یہی ان کا سب سے بڑا کیریکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو یہ مقام دیا. معلوم کیا کہا حضرت عمر؟ بڑے بڑے سب لوگ پریشان ہیں. اچھا کتنی سادہ سی گفتگو کی. قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ نبی گائیڈڈ بائی گاڈ ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی جانب سے ہدایت ان کو مل رہی، اس پر کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہاں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تو اللہ کے رسول ہیں، جو ان کو وحی ہوتی ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو کہا جب اللہ کی وحی کے اشارے سے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کھول دو، تو اس میں اپنے کو کیا چنتا ہے یار؟ اللہ بولا ہے کر ایسا کر رہے ہیں. ایک جملے میں وہ سارے لوگوں کے غصے، سارے لوگوں کی مایوسی کو انہوں نے کیا کر دیا؟ رفع کر دیا. ایسے وقت میں وہی عالم ہوتا ہے، وہی دانشور ہوتا ہے جب امت مایوسی کی کگار پہ کھڑی ہو تو ان کو کیا کر دے؟ اٹھا دے. یہ کہتے ہی سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. آنے والے دنوں میں جتنے نتائج برآمد ہوئے، دیکھیے جواب دے رہا ہوں، جس کو سب نے جانا تھا کہ بہت بڑی ہماری شکست ہے، آنے والے دنوں میں دیکھا کہ صلح حدیبیہ سے بہتر کوئی بھی انسیڈنٹ، کوئی حادثہ اسلام میں پیش ہی نہیں آیا. سارا معاملہ بنا کس کی بات؟ صلح حدیبیہ. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے. چونکہ ہم نہیں جانتے فیوچر میں کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، کیا ہونے جا رہا ہے. میں آج بھی آپ کو، ہمارا جوان لڑکا مر جائے اور اگر ہم کو اللہ یہ بتا دے کہ میں نے اس لیے مارا ہے، آپ یقین جانیں کہ آپ سجدے میں گر جائیں گے، رب کا شکر ادا کریں گے. صرف ہماری پریشانی، ہم انسان ہیں، ہم ظاہری بات کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن ہر ایسے موقع پر یاد رکھیں کہ رب کی نگاہ میں دور رس نتائج ہوتے ہیں. اور اس کا جو لوگ آج زندہ ہیں جن کی عمر 40 سال ہے، اپنے مرنے سے پہلے دیکھ لیں گے کہ حماس کی اس حرکت کی بنیاد پر کیا کیا نتائج برآمد ہوئے. یہ سب 20 سال کے اندر سارا ہو جانا انشاءاللہ. لیکن ہم کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہم پریشان. آپ کی پریشانی نیچرل ہے، لیکن رب کا پلان بہت ہی قابل قدر ہے. رب کے بغیر رضا کے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس وقت واقعہ کربلا پیش آیا تھا، چھوٹا موٹا واقعہ تھا. یہ غزہ اس کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نواس رسول ہے، اندازہ کریں، نواس رسول کو کافر نے قتل نہیں کیا، وہ اس نے قتل کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. اور پروردگار عالم دیکھ رہا ہے اس کا. وہ نواس رسول جس کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ یہ تمہارے دونوں نواسے جنت کے سردار ہوں گے نوجوانوں کے. ان کے ہاتھ ان کے حالات ایسے ہوئے اور رب ذوالجلال سب دیکھ رہا ہے، لیکن وہی حضرت حسین کی شہادت ہے اور ان کی قربانی ہے. یہ ٹوپیاں اور داڑیاں اور یہ مسجدیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ ان کی قربانی کے نتائج ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی رب ذوالجلال کا پروگرام ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں گئے، غور سے سنیے گا، ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر کی عورت باتھ روم میں ایک لڑکے کو خوب رگڑ کے نہلا رہی، بچہ خوب رو رہا ہے. آپ ہال میں اکیلے بیٹھے ہیں، 50 گالیاں دے رہے ہیں. کس کو؟ اس عورت کو. کس کو تمیز نہیں ہے؟ ہمیں بچے کو چپ کرا لے یار. کون سا ایسا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ ہزاروں باتیں تمہارے دل میں آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم سمجھ رہے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے بچے کو پر، اس لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. تھوڑے دیر کے بعد اس کے گھر کا جو مالک ہے جو بھی آیا، انہوں نے کہا بھیا کاہے کو رو رہا ہے اتنا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے انکل، وہ چلا گیا تھا، بہت گندگی لگا کے آیا ہے، وہ امی اس کو صاف کر رہی اس لیے رو رہا ہے. اب یہ جو 50 گالیاں دیا تھا نا، یہ مطمئن ہو گیا کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. لیکن مطمئن کب ہوا؟ جب اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ اور ہم بھی خدا کی پلاننگ کو اگر جان جائیں تو ویسے ہی مطمئن ہوں گے جیسے وہ ہال میں بیٹھا ہوا آپ بھی مطمئن ہوا. لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم اندر سے پریشان ہوتے ہیں. اور یہ پریشانی کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ پریشانی نیچرل ہے. لیکن جو ہم کو حبیب مصطفیٰ نے تربیت کی ہے کہ یہ یاد رکھنا، پتا بھی نہیں ہلتا بغیر اس کے ہلائے ہوئے. جب یہ اس عقیدے کو سامنے رکھیں گے تب ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ واقعہ کربلا کے بارے میں پوچھا گیا کہ اتنا بڑا سانحہ ہے، ہم تو آج سوچ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کون لوگ تھے جو نواسے رسول کو قتل کرنے پر آ گئے اور پوری امت ایسے بیٹھی رہ گئی. نہیں تب تو بمباری نہیں ہو رہی تھی نا، تب تو افراد کی لڑائی تھی یار، بمباری تو نہیں ہو رہی تھی، افراد کی لڑائی تھی. اور اتنے فرد نہیں کھڑے ہوتے کہ اس عبید اللہ گورنر کی مخالفت کر سکیں، بلکہ جو موافق تھے وہ بھی کیا ہو گئے، انہی کے ساتھ مل گئے. کہاں چلا گیا تھا ایمان؟ اور ابھی تو کیول 60 سال گزرے تھے، اب تو 1450 کے اوپر جا رہے ہیں بھیا. اس وقت صرف 60 سال گزرے تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور یہ انہی کا حق بھی تھا جواب دینا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کو حسین کو شہادت کا درجہ دینا تھا، لہذا اللہ نے یہ موقع ان کو عنایت فرمایا. لہذا آپ لوگ اس پر مطمئن رہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے ذریعے جو مقام ملنا تھا وہ مقام رب ذوالجلال نے عنایت فرما دیا. بات تو نہیں سمجھے؟ آخری بات، 2 باتیں اور کریں گے، تھوڑا سا لیٹ ہوگا چلے گا کیونکہ بات پوری کلیئر ہو جائے. یہ دل میں یقین کر لیں، میں ابھی پروف کے ساتھ بات کروں گا، یقین کر لیں جس دن سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب سے اس قوم میں بگاڑ آیا ہے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لمبا فرق ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی شرارت پسند قوم ہے، کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ، قسمت میں ان کے ہم نے لکھ دیا ہے ذلیل ہونا. کیا لکھ دیا ہے؟ اس کون کہہ رہا ہے؟ مالک کل کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی قسمت میں ذلت لکھ دی ہے. آگے کہتا ہے اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں گے ذلیل ہوں گے. پھر کہتا ہے الا بحبل من اللہ، یہ اگر عزت پا سکتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کے ذریعے پا سکتے ہیں. ایک جملہ اور کہا ہے وحبل من الناس، یا تو کوئی اتنا بڑا سپورٹ ان کے ہاتھ کندھے پر رہے جس کی وجہ سے عزت پا سکتے ہیں، ورنہ ان کی قسمت میں عزت نہیں ہے.
اور آخری جتنا دنیا چاہے ان کے فیور میں اتر جائے، ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک پتھر پکار کر کہے گا کہ یہ فساد پھیلانے والا یہاں ہے اور اس کو قتل کرو۔ ایک ایک یہودی دھرتی پر جب تک مارا نہیں جائے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ نوٹ کر لینا، جتنے فساد فی الارض کرنے والے ہیں یہ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، پتھر پکار پکار کر کہے گا یہ آ چھپے ہوئے ہیں، ان کو مارا۔ لہذا ذلت ان کی قسمت ہے، نوٹ کر لے۔ ان کو ذلیل کیسے کیا گیا؟ ایک تاریخ کی بات مختصر کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ان کو حقیقت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی کوشش نہیں کی حکومت قائم کرنے کی اور نہ ان کو موقع ملا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی خاص خطے پر کچھ دن تک برسر اقتدار رہے، لیکن کوئی حاکم کی حیثیت سے بہت بڑی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ یہ لوگ، یہودی کا ایک بڑا طبقہ اس علاقے میں رہتا تھا، اور ابھی جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، چونکہ ان کے مزاج میں شروع سے شرارت ہے، لہذا یہ شرارت کرتے رہے، تو عیسائیوں نے ان کو اس علاقے سے، جو یہ پورا پرانا شام کہلاتا ہے، اس علاقے سے ان کو بہت قتل و غارت کیا اور مجبور کر دیا کہ یہ علاقہ چھوڑے۔ اب چھوڑ کر کے کہاں جائیں؟ تو چونکہ توریت پر ان کا یقین تھا، اور توریت اور بلکہ زبور، توریت اور انجیل، تینوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہی آخری نبی ہوں گے۔ تو یہ لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے، یہ تو بہت سرسبز علاقہ ہے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جس علاقے کا ذکر ہے توریت میں، انجیل میں، وہیں پہ چل کے بسنا چاہیے۔ لہذا یہ یہاں سے اٹھے شام سے اور یہ مدینہ چلے گئے۔ حالانکہ مدینہ تو کوئی خاص ایسا علاقہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو یہ تھا کہ وہ نئے نبی آنے والے ہیں، اگر وہ آ گئے تو ہم لوگ ان کا سپورٹ کریں گے اور پھر عیسائیوں کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اس نیت سے یہ وہاں گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد، اور یہ سارا واقعہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ تانا دیتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مسئلہ سب سے بڑا گمبھیر ان کے سامنے یہ ہو گیا کہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام سے چلتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا۔ لہذا انہوں نے وہاں سے دشمنی شروع کی کہ اگر یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوتے تو ہم ان کا سپورٹ کرتے۔ لہذا یہ وہاں سے دشمنی شروع ہوئی، اور وہ دشمنی آج تک ویسی ہی چلی آ رہی ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو چونکہ ہمیشہ یہ سازش سے جیتے یا ہارے لیکن کرتے ہیں سازش، ہے بزدل قوم، لیکن سازش، پلاننگ، یہ سب بڑی خطرناک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ان کا علاقہ تھا، خیبر کا علاقہ خاص کر، وہاں سے آپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ بہرحال خیبر کا علاقہ خالی ہوا، لیکن چونکہ مزاج میں جب آدمی کی شرارت ہوتی ہے
تو بچھو جیسے ہے، بچھو کا کام ہے ڈنگ مارتے رہنا. آپ اس کو کتنا بھی پیار سے رکھیں گے تو ڈنگ تو مارے گا وہ، کیونکہ ڈنگ مارنا اس کی کیا ہے، عادت ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے شرارت کی تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے علاقے سے ان کو نکال دیا. اب جب عرب کے علاقے سے نکلے، کیونکہ تھوڑی تعداد تھی، تو کہاں جائے بیچارے یہ، اب یہ تلاش کرتے رہے. تو اس کے بعد یہ پھر شام کے علاقے میں آئے جہاں سے گئے تھے. تو 890 627 عیسوی میں، ہجری نہیں بول رہا ہوں، عیسوی میں ان کو نکالا گیا. کہاں سے؟ عرب سے. وہاں سے شام آئے. پھر 890 میں شام سے نکالا گیا تو اسپین چلے گئے 920 میں. پھر 920 میں وہاں سے نکالا گیا تو انگلینڈ چلے گئے 1290 میں. پھر انگلینڈ میں شرارت کیا تو انگلینڈ والوں نے نکال دیا. اور پھر یہ فرانس چلے گئے. جب فرانس چلے گئے تو 1306 میں فرانس والوں نے ان کو نکال دیا تو بیلجیم چلے گئے. بیلجیم سے 1370 میں ان کو پھر نکالا گیا تو یوگوسلاویہ چلے گئے. یوگوسلاویہ میں کافی دن تک رہے گئے. پھر 1394 میں پھر ان کو فرانس نے جو ہے پناہ دے دی تو فرانس آ گئے. پھر 1422 میں فرانس والوں نے دیکھا کہ شرارت بند نہیں ہوئی، بہت توبہ تلہ کیا تو ان کو روس والوں نے قبول کیا، روس میں آ کے رہنے لگے. پھر روس میں انہوں نے شرارت کی تو 1510 میں روس سے نکل کر اٹلی چلے گئے. پھر اٹلی میں جا کے شرارت کیا تو 1540 میں اٹلی والوں نے نکال دیا. پھر وہاں سے نکلے 1540 میں تو جرمنی چلے گئے. پھر جرمنی میں جو کچھ ہوا، ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ قیامت تک ان کو یاد رہے گا. اگر سوتے ہوئے بھی ہٹلر کا نام ان سے لے لیا جائے تو وہ کانپنے لگتے ہیں. ہٹلر نے ان کے ساتھ بہت برا کیا. بہرحال پھر جرمنی سے نکال دیے گئے 1551 میں. تو یہ ترکی آ گئے. ترکی آئے تو کافی دن تک رہے اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں میں، ایک جگہ کے نہیں بلکہ کئی جگہوں پہ رہنے لگے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فلسطین کے علاقے میں ان کو جو ہے وہ پناہ دی گئی. تو جس پلیٹ میں انہوں نے کھایا پھر اسی میں سوراخ کیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ روس وغیرہ اور خاص کر انگلینڈ اور امریکہ، انگلینڈ اور امریکہ مین تھا، ان سے مل کر کے انہوں نے جو ہے اس علاقے میں ایک چھوٹی سی حکومت قائم کرنے کی بات کی. اور 1967 میں انہوں نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا. قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ یہودی اس دنیا میں کہیں بھی اگر طاقت پکڑیں گے تو دو ہی طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. اس قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے. ایک ذکر ہے کہ یا تو یہ اللہ والے بن جائیں اور اللہ ان کا سپورٹ کر دے، اور دوسرا لکھا ہے کہ یا کوئی ایسی طاقت ان کے پشت پر آ جائے کہ جو ان کا سپورٹ کر دے. اب جیسے اس وقت ابھی مثال کے طور پر امریکہ اپنا سپورٹ کھینچ لے تو یہ کچھ بھی نہیں، صفر. جو کچھ کود رہے ہیں وہ کس کے بل پہ کود رہے ہیں؟ وہ امریکہ کے. یہ قرآن میں بھی ذکر ہے. تو اس طریقے سے ان کی زندگی گویا 1400 سال کی، جب سے یہ نکالے گئے حجاز سے، عرب کے علاقے سے، اس وقت اب تک 1967 کے پہلے تک دنیا کے، سب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے بیشتر ممالک سے ہر جگہ سے ان کا نکالا ہوا. تو یہ ان کی جو ہے مختصر تاریخ ہے. اب اگر اللہ نے چاہا تو جہاں کہیں وہاں سے بھی ہو سکتا ہے نکلنا پڑے. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ اپنے قرآن پر ایسے یقین کریں، ایسی باتیں اس نے ایسے نہیں کہا. مالک کل ہے، اس نے کہا کہ ذلت لکھی ہے. ان کی ذلت کی 1400 سال کی تاریخ ہے. اور آج بھی جس کو آپ عزت سمجھ رہے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، اگر ایک آدمی خرب پتی نہیں، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو اور ہر وقت خطرہ رہے کہ کسی وقت ہم کو کوئی مار سکتا ہے، جب تک کہ ہماری سیکورٹی ہمارے فیور میں رہے، کون سی عزت ہوئی؟ آج امریکہ سپورٹ کرنا چھوڑ دے. قرآن نے کہا ہے کہ بحبل من الناس، لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے کھڑا ہے. اگر وہ لوگ سپورٹ کھینچ لیں تو 5 منٹ میں پھر ذلیل ہو جائیں گے، ویسے ہی جیسے اس کے پہلے ذلیل ہو جائیں.
آخری بات, یہ جو حماس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, حماس نے ایسا کیوں کیا, اس میں کیا کھویا, کیا پایا؟ کھویا انہوں نے پورا ملک کا 1/4 حصہ جو عمارتیں تھی سب کیا ہو چکی ہیں, تباہ ہو چکی ہیں. 12 سے 13,000 لوگ, بچے, عورتیں شہید ہو چکے ہیں. لیکن پایا کیا معلوم ہے آپ کو؟ وہ اسرائیل جو یہ کہتا تھا کہ میں دنیا کی چوتھی بڑی طاقت ہوں, ابھی رڈار پر اب آ رہا ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ لگ گیا. جس کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس وہ ٹینک ہیں کہ دنیا کے کوئی میزائل ان کو نقصان نہیں پہنچاتے, جب رب کی مدد آتی ہے نا تو وہ ٹینک فیل ہوتے ہیں. اس کا آپ رب کی مدد نہیں مانتے, فرشتے اترے تبھی نہیں مدد ہوتی, ایسے بھی مدد ہوتی ہے. دنیا والوں کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک ایسی دیوار بنائی ہے غزہ اور اسرائیل کے درمیان میں, اس کو کسی بھی شکل میں اگر کوئی چھوئے گا تو بھی ہم کو پتا چلے گا بلڈوزر سے گرا دی گئی اور ان کے فرشتوں کو پتا نہیں چلے. تھوڑی بڑی بات ہے. موساد جو بھارت کو سمجھتا تھا کہ ان کی CID ہمارے ماتحت ہے, ہم سب کچھ ہیں, موساد کے فرشتوں کو خبر نہیں لگی اور 7 اکتوبر کو حملہ کر دیا. یہ سب انہوں نے حاصل کیا. اب ان کی جو فوجی طاقت ہے ابھی جب بند ہوگی, انشاءاللہ جلدی ہی بند ہو جائے گی. نیتنیاہو صاحب اب اگلے کسی بھی سیاسی موت ہوگی, ان کی سیاسی موت ہوگی, اندر اتنا خلچار ہے کہ تو نیوز آ نہیں پا رہی ہے, وہاں پہ جانے نہیں دیا جا رہا ہے, ورنہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طریقے سے ان کی مخالفت ہو رہی ہے. اور پھر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ زیادہ نارمل مسئلہ نہیں ہے, یہ مسجد اقصی کا معاملہ ہے, ہم خون دے دیں گے لیکن مسجد اقصی کی حفاظت کر کے رہیں گے. دنیا والوں کو بتا دیا کہ مسجد اقصی کسے کہتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو جن کے ایمان سرد پڑ گئے تھے ان کو ایمانی حرارت عطا کر دیا. یہ فائدہ کب ہوا ہے؟ یہ کم فائدہ ہے کہ آپ کے دل میں 2,000-2,500 کلومیٹر دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے دل کی کیفیت آپ کا دل کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے. یہ بڑا فائدہ ہوا ہے. اور جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑی طاقت ہیں, سارے غبارے کے ہوا کے ہے نکل گئے. اب یہ دنیا کو جو ڈراتے تھے, اور عرب دنیا پہ یہی کہتے تھے نا کہ میں چوتھی بڑی طاقت ہوں, ابھی تو اس آدمی نے مقابلہ کیا ہے جس کے پاس نہ حکومت ہے, جس کے پاس نہ جہاد ہے, جس کے پاس نہ اپنا ٹینکر ہے. ابھی تو اس نے مقابلہ کیا ہے. کبھی اس سے مقابلہ جب ہو جائے گا جس کے پاس ٹینکر ہے اور جس کے پاس فائٹر ہے, تب تمہیں معلوم ہوگا کہ غبارے کی ہوا نکل چکی ہے. بس یہ سارے فائدے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, جو لوگ شہید ہوئے ان کو شہادت کا درجہ دے, اور اپنی ایمانی حرارت کا آپ اللہ کے سامنے جیسے میں نے بتایا اس کیفیت سے جو ہے بات کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار و ناصر ہے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین.